ایمان سلامت، کفر شرک میں امتیاز کیا، امتیاز کو سنبھالا نا تو ایمان سلامت، اعمال میں امتیاز کیا کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو سلامت، تو امتیاز الگ سب ختم۔ اپنے آپ کو بریلی کی طرح منسوب کر کے بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ بہت سے متعدد فرقے آ گئے ہیں، اپنے آپ کو سب سنی حنفی، اہل سنت والجماعت سے سنفی حنفی کہنے لگے تو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ بھیا کوئی پہچان ہی نہیں رہی، یہ بھی سنی یہ بھی سنی، یہ بھی حنفی یہ بھی حنفی، جہاں دیکھو وہاں سنیوں کی ریل پیل۔ تو پھٹ سے ہمارے بزرگوں نے باندھا کیا کہ اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کر دیا، اور مخالفین نے بھی ہم کو ٹائٹل دے دیا کیا بریلوی ہیں بھیا، تو نجات ملی، کم سے کم فرق تو ظاہر ہوا کہ ہم تمہارے والے نہیں ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلوی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت، اب بریلی کی طرف کیوں نسبت ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تحفظ سنیت کا بڑا کام کیا اور سنیت کی حفاظت میں سب سے نمایاں کردار نبھایا۔ جہاں ہمارے دوسرے بزرگوں نے بھی سنیت کا کام کیا، سنیت کے تحفظ کے لیے گمراہ فرقوں سے لوہا لیا، وہاں ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی خدمت کی۔ تو ہم اپنے کو بریلوی بھی کہنے لگے تاکہ دیگر گمراہ فرقوں سے امتیاز رہا آئے، امتیاز کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور بریلوی کہلوانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین نکالا ہے، اور ایک غلط فہمی لوگوں کو اس نعرے سے بھی ہوتی ہے یا جان بوجھ کر عوام میں ڈالی جاتی ہے، کیا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرہ لگا پریشانی بڑھی، اب خود پریشانی میں ہیں یا پریشانی میں جان بوجھ کر ڈال رہے ہیں، سمجھ بوجھ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے کوئی نیا دین نہیں ہے، لیکن لفظ کو دیکھتے ہوئے ایک عام فہم آدمی کو دھوکہ دے گا۔ کہا بھیا کوئی نیا مسلک نکلا ہے کا، ابھی تک تو 4 ہی سنت رہی ہے، 5واں کہاں سے نکل آئی بھیا؟ جبکہ اس نعرے سے بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ یہ نعرہ لگانے والے اہل سنت و جماعت کے سنی حنفی ہیں، نہ کہ دیگر باطل فرقوں کے ماننے والوں میں سے۔ صرف مقصد یہ تھا کہ یہ جو مجلس ہے یہ اہل سنت والجماعت کی جو قدیم جماعت چلی آ رہی ہے، جس کے نمائندے ایک اعلیٰ حضرت بھی تھے، وہی گروہ ہے، یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ مقصد تھا۔ پھر لفظ مسلک پر بھی بہکایا جاتا ہے کہ یہ 5واں مسلک کہاں سے نکلا، ابھی تک 4 ہی مسلک تھے۔ تو عرض کروں کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کس مسلک کے ماننے والے ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ حنفی مسلک کے۔ پوچھا جائے گا کہ بھیا کون سے مسلک کے، تو فوراً جواب دیں گے کہ بھیا ہم حنفی مسلک کے۔ اور آج کے زمانے میں چونکہ گمراہ فرقوں کی ریل پیل ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، تو ان باطل فرقوں سے اپنے کو امتیاز کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو اسی ضرورت کے پیش نظر یہ بات سامنے لائی گئی کہ اعلیٰ حضرت بھی چونکہ سنی حنفی تھے، اعلیٰ حضرت بھی سنی حنفی تھے، جیسا کہ ان کی تمام کتابوں سے ظاہر و روشن ہیں، اور سنیت کے تحفظ کے لیے آپ نے بڑا نمایاں کام کیا ہے، تو ہم نے ان باطل فرقوں سے اپنے امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ ہم سنی حنفی ہیں، ویسے ہی سنی حنفی جیسے کہ اعلیٰ حضرت تھے۔ کیسے سنی حنفی ہیں؟ ویسے سنی حنفی ہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت تھے۔ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے، یعنی سنی حنفی مسلک، یعنی سنی حنفی والا وہ مسلک جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ظاہر ہے، نہ کہ ان لوگوں والا مسلک جن کے نزدیک یا تو کوا حلال ہے یا پھر اور دوسری خرافات ہیں۔ اب مختصر میں بھائی نہیں تو پتہ چلے لسٹ ہی دینے بیٹھ جائے ہم تو پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو وہ والا سنی حنفی مسلک نہیں کہ جن کے یہاں کوا حلال ہے، منی ناپاک نہیں ہے، وہ والا نہیں۔ ہم لوگ والا کون سا مسلک ہے بھیا؟ اعلیٰ حضرت والا۔ مختصراً یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کا معنی و مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت والا سنی حنفی مسلک، اور بس۔ سنی حنفی، جب خود اعلیٰ حضرت سنی حنفی ہے نا، جب کوئی خود حنفی ہے تو وہ نیا دین کہاں سے نکالے گا؟ جب وہ خود حنفی ہے تو وہ نیا دین کہاں سے نکالے گا؟ وہ تو خود تابع ہے۔
اعلیٰ حضرت تو خود تابع ہیں نا، امام اعظم کے مقلد ہیں، تو انہوں نے زندگی گزار دی اپنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی اتباع میں، ان کا مسلک اختیار کرتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے طریقے میں نماز روزہ کرتے ہوئے، اور وہی ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، تو پھر یہ نیا مذہب پر عیب لگانا کہاں سے صحیح ہوگا؟ اعلیٰ حضرت والا سنی حنفیہ مسلک، اور بس نہ یہ کہ کوئی پانچواں نیا مسلک نکالا گیا، صرف لفظ کو دیکھ کر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کہا تو کیا بولے مسلک اعلیٰ حضرت بول رہے ہو، یا مسلک تو بول رہے ہو نا، مسلک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک نیا مسلک ہے، آپ کچھ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو منوائے دیتے ہیں۔ دیکھیے فتاوی رشیدیہ دیوبند، کتب الارشاد کی کتاب، اس کا صفحہ 262، جس میں رفع یدین کرنے یا کرنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں موصوف لکھتے ہیں۔ بھائی کتب الارشاد کا تو مانو گے، اپنے گھر کا تو مانو گے کیا؟ میرا مسلک عدم رفع کا ہے کہ عدم رفع میرے نزدیک مرجح ہے۔ کہیے کیا کہنا ہے یہ؟ اب آپ کا کیا ہم بھی آپ ہی کی طرح یہ کہیں کہ جناب یہ پانچواں مسلک کہاں سے نکلا؟ رشید احمد گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مسلک کہہ رہے ہیں نا۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کہا تو چڑ لگ گئی، تم لکھو، تم کہو، تم اعلان کرو تو کوئی بات نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 262، دیوبند حلقے کے کتب الارشاد، رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ میرا مسلک عدم رفع کا ہے کہ عدم رفع میرے نزدیک مرجح ہے۔ صاف صاف کہہ رہے ہیں میرا مسلک۔ اب اگر مسلک اعلیٰ حضرت کہتی ہے تو کیا برا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کا مطلب وہ جو بتایا گیا، نہ کچھ اور، کوئی نیا دین نہیں، نیا مذہب نہیں۔ خیر یہ تو ضمنی بات تھی جو طول پکڑ گئی، لیکن معلومات سے خالی نہ تھی اور ہمارے عوام بھائی کو مغالطہ سے بچانے والی تھی، اس لیے عرض کر دی۔ اور ہمارے سنی پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، تکلیف آتی، اس لیے بولنا پڑا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ چاروں مذہب و مسلک حق پر ہیں، ان میں سے جس امام کے بتائے طریقے پر ہم عمل کریں گے تو ہم یقیناً قرآن و حدیث پر ہی عمل کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ان حضرات نے یہ مسلک و مذہب اختیار کیا، اور پھر ان کے زمانوں سے لے کر آج تک تقریباً 1200 سالوں سے اس پر لوگ عمل کرتے چلے آئے اور تا قیامت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج 1200 سال ہوگا، اس کے بعد جو ہے مسلک کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ غوث و خواجہ اسی میں پیدا ہوں، بڑے بڑے ولی اسی میں پیدا ہوں، وہ اپنے آپ کو حنفی کہنے میں فخر محسوس کریں، اور کچھ لوگ آج کے زمانے میں کچھ کا کچھ بکے جائے۔ برادران اسلام، ہمارے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت ہیں، ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت ہیں، جن کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ ہی کی طرف ہم اپنی نسبت کر کے اپنے کو حنفی کہتے ہیں، اور احناف کی کتب فقہ و اصول فقہ اس کی شاہد عدل ہیں کہ فقہ حنفی کی بنیاد قرآن پاک، احادیث رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر اجماع امت پر علی ترتیب ہے۔ سب پر مقدم کتاب اللہ ہے۔ کتاب میں کوئی حکم شرعی ملتا ہے تو وہ سب پر مقدم ہے، اگرچہ وہ صراحتاً نہ ملے، اشارتاً ملے، اقتضاءً ملے۔ اب اس کا معنی مطلب ہی بتا دیں تو ہم سمجھ لیں، ابھی ہم سمجھائیں گے بھی نہیں، ٹائم نہیں ہے، پیچھے آؤ۔ جب کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں ملتا تو دوسرے درجہ پر احادیث ہیں، جب احادیث میں بھی کوئی حکم نہیں ملتا تو امت کے اجماع کو دیکھتے ہیں، اگر اس خصوص میں امت کا اجماع نہیں ملتا تو اس کے بعد قیاس کی منزل آتی ہے، اور یہ ترتیب وہی ہے جو احادیث سے ثابت ہیں۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن جاتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر عرض کیا تھا، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بےحد پسند فرمایا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں امام اعظم کے مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں کہ ارے پہلے یہ بھی تو سمجھو کہ امام اعظم نے جو کچھ قول کیا ہے وہ اپنے گھر سے کہا ہے کیا، کیسے کہا ہے، کیوں کہا ہے یہ قول، ابھی سب آپ کے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ الرحمن دھیرے دھیرے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا والی نامزد فرمایا تو پوچھا، اے معاذ فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو عرض کیا رسول اللہ کی سنت سے۔ فرمایا اگر اس میں بھی تم نہ پاؤ تو عرض کیا اجتہد و برائی، پورا غور و خوض کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار پوچھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں دیکھوں گا، قرآن میں نہیں ملے گا تو حدیث دیکھوں گا۔ سمجھ میں آیا کہ کسی کو کچھ ملے گا قرآن میں، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی کچھ سمجھے گا، کوئی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سارے کے سارے مسئلے قرآن سے نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ صاف صاف انکار کیا نا کہ اگر قرآن میں نہیں ملا تو حدیث میں دیکھوں گا، حدیث میں نہیں ملا تو پھر ان سب کو سامنے رکھ کر قیاس کروں گا، اس کی روشنی میں حکم لگاؤں گا۔ یہ جواب سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سے مسرت میں ان کے سینے پر دست مبارک ملا اور فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول اللہ کے فرستادہ کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے رسول کو پسند ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ مشکات رواہ ترمذی و ابو داؤد و دارمی۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عوام اپنے والی و امام و پیشوا سے مسئلہ دریافت کر کے اس پر عمل کریں، تو اس نے قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا کہ اس مسئلے پر اس نے اپنے پیشوا کے ذریعے سے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا۔ سرکار سے پوچھا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی پوچھنے آئے گا نا، اور یہ بتائیں گے، پھر وہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئے نا کہ کسی کا کسی سے پوچھ کے عمل کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، ورنہ اگر مان لیجئے منع ہوتا تو سرکار کیا فرماتے؟ نہیں، خبردار حکم مت بتانا، قرآن و حدیث پیش کر دینا، اس کو پوری قرآن کی آیتیں بتا دینا، حدیث ہماری پوری سنا دینا، وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کرے، وہ جو سمجھنا چاہے سمجھے۔ ایسا تو نہیں فرمایا نا سرکار نے؟ تم سے پوچھیں گے تو تم کیا جواب دو گے، کس طریقے سے فیصلہ کرو گے؟ فیصلہ کرنے کو کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہ تقلید اس شخص یا پیشوا کی نہ ہوئی بلکہ وہی مسلک اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت والا حنفی مسلک یعنی مسلک حنفی یعنی امام اعظم کا قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا اور بتلایا ہوا مسلک و مذہب، اور ایسا کرنے پر حدیث گزشتہ و دیگر احادیث و متعدد قرآنی آیات گواہ و شاہد ہیں۔ تفصیل اندر ضرورہ کروں گا۔ برادران اسلام، میں کہہ یہ رہا تھا کہ احناف کتاب اللہ، پھر سنت، پھر صحابہ کے متفقہ فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کے مختلف یہ فیصلوں میں جو کبھی ہو اس پر اس کے بعد قیاس کا نمبر آتا ہے۔ اور یہی بات جب حضرت امام اعظم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے عالم و فقیہوں مثلا حضرت امام جعفر صادق، سفیان ثوری، مقاتل بن حبان، حماد بن مسلمہ وغیرہ کے سامنے رکھی اور مذکورہ اصول کے مطابق اپنے تمام مسائل ثابت کر دیے تو یہ حضرات باغ ہو گئے اور آپ کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور فرمایا کہ آپ علماء کے سردار ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق جیسی شخصیت کیا کہہ رہی ہیں حضرت امام اعظم کے بارے میں کہ آپ علماء کے سردار ہیں، اب تک ہم نے غلط فہمی میں آپ کو جو کچھ کہا ہے اسے معاف فرما دیں۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا اللہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو معاف فرمائے۔ یہ واقعہ امام عبد الوہاب شارانی نے میزان الشریعۃ الکبریٰ میں حضرت ابو مطیع کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، جسے شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب علیہ رحمہ نے نزہۃ القاری شرح بخاری کے مقدمہ صفحہ 119 پر نقل فرمایا۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام اعظم کی پیدائش حضرت امام بخاری سے بہت پہلے کی ہے۔ امام بخاری سے بہت پہلے ہمارے امام اعظم ہوں گزرے۔ امام اعظم کا سن پیدائش 70 ہجری ہے اور بعض روایت میں 80 ہے مگر راجح 70 ہے، اور امام بخاری 13 شوال 194 ہجری بروز جمعہ مبارکہ بعد عصر ہے، یعنی تقریباً 125 سال کا فرق دونوں بزرگوں کے درمیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو حدیثیں 100 سال کے بعد 150 سال کے بعد پہنچی۔ امام اعظم سے امام بخاری کے بیچ میں 125 سال کا فرق، اب 20-25 سال ہوئے ہوں گے تب تو حدیث لکھنا یا سمجھنا شروع کیے ہوں گے نا۔
جس کی وجہ سے راویوں کی تعداد بڑھ گئی۔ 150 سال کے بعد امام بخاری کو حدیثیں پہنچ رہی ہیں، امام اعظم پہلے سمجھ کے سب حل کر کے چھوڑ چکے ہوئے، اور ہم پہ تھوپا جاتا ہے کہ بخاری میں دکھاؤ۔ ارے بخاری میں ہم کہاں سے دکھائیں بھیا، جب حضرت امام اعظم پہلے ہی ہو گزرے ہیں۔ بخاری شریف جب بعد میں لکھی گئی ہے تو ہم اپنے امام اعظم کا مذہب بخاری میں تمہیں کہاں سے دکھائیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، اور یہی حال بعد کے محدثین کا ہے۔ مسلم شریف بھی 150 سال کے بعد لکھی گئی، اور بہت سی کتابیں بعد میں لکھی گئیں، اور راویوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے حدیث کے ضعیف ہونے کا بھی راستہ کھل گیا، جس پر باندھنے کے لیے حضرت امام بخاری کو استاد اسحاق بن راہویہ نے ایک دن اپنے شاگردوں سے فرمایا، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوئی ایسی کتاب مختصر لکھ دو جس میں صرف صحیح احادیث ہی ہوں۔ لہٰذا یہ بات امام بخاری کے دل میں بیٹھ گئی، اور اسی وقت آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں، اور الحمدللہ آپ سے باری تعالیٰ نے یہ کام لے لیا، اور امت مسلمہ کو یہ نایاب تحفہ ملا۔ اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ بخاری شریف کے لکھے جانے سے پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بخاری شریف بس ایک ہی حدیث کی کتاب ہے، جو کچھ ہے سب بخاری میں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بخاری میں دکھا تو مانیں گے، یا بخاری میں لکھا تو ہم کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے امام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے۔ بھائی امام بخاری کو ہم لوگ کیوں مانتے ہیں؟ کہ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، ایک مسئلے بتا دیے، تو حدیث کی کتاب لکھ دی تو امام بخاری کا مرتبہ بڑھ گیا، امام اعظم کا گھٹ گیا کیا؟ جیسے امام بخاری پہ بھروسہ کر رہے ہیں ایسے امام اعظم پہ بھروسہ کرو۔ جیسے امام بخاری نے کتاب لکھ کر ہم تک پہنچا دی، ٹھیک ہے نا، امام اعظم نے نہیں لکھ پائے ایسی کتاب جیسی کہ امام بخاری نے لکھی، اور کسی نے بھی اس طرف نے دھیان دیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ امام اعظم نے جو کچھ بھی مسئلہ بتایا وہ کہیں اور سے سیکھ کے بتایا، ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی، ان تک بھی حدیثیں پہنچی تھیں، بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو یہ ہے کہ آپ کی جتنی حدیثیں ہیں وہ اکثر ثلاثیات میں سے ہیں۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جو روایت یا کوئی بھی محدث جو روایت 3 واسطوں سے روایت کرے، یہ بہت اعظم حدیث کہلاتی ہے، کیونکہ بیچ میں جتنے راوی کم ہوں گے تو ذوق کم ہوتا جائے گا۔ وہی بات ابھی ہم بتا رہے تھے، جب 3 واسطوں سے کہ فلانے نے فلانے سے، اور فلانے نے فلانے سے، اور فلانے نے سرکار سے، اس نے اور پھر سرکار، تو 3 واسطے ملے، سرکار کی بات اس تک پہنچ گئی۔ اب 150 سال کے بعد تو اور لمبی فہرست بڑھے گی نا، تو ذوف یہاں آئے گا کہ فلانا راوی ضعیف، حدیث ضعیف۔ اب راوی ضعیف تو حدیث ضعیف، تو تم کو بعد میں پہنچ رہی حدیث تو ضعیف ہو رہی نا، امام اعظم کو تو پہلے ہی پہنچ گئی، وہاں کہاں سے ذوف آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی دلی بہت دور ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ بخاری شریف لکھے جانے سے پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی تھیں۔ امام اعظم کی کتاب الآثار مختصراً، امام مالک کی موطا، جامع سفیان ثوری، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، امام اعظم کے شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک کی کتاب، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، مطلب پڑھ پوتے شاگرد ہوئے امام اعظم کے امام بخاری۔ امام شافعی کی کتاب اور مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ بخاری شریف کے لکھے جانے سے قبل لکھی جا چکی تھیں، اور ان مصنفین نے ہر قسم کی احادیث جمع کر دی تھیں، صرف صحیح حدیثوں کا التزام نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اصطلاح محدثین میں صحیح جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے نا، اب جب کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو کیا سمجھ میں آیا؟ بتاؤ، غلط ہے۔ عام طور سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہا کہ صحیح نہیں ہے تو فوراً کہہ دیتے کہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحیح نہیں ہے تو کیا غلط ہے؟ تو محدثین کی اصطلاح میں صحیح غلط یا باطل کے مقابلے میں نہیں ہوتا، کہ اگر محدث نے کتاب میں لکھ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل ہے یا موضوع ہے، بلکہ صحیح کے مقابلے میں صحیح لے غیرہی، حسن لے ذاتی، حسن لے غیرہی اور ضعیف، یہ سب شامل ہیں۔
باطل کی منزل تو ابھی بہت دور ہے، غلط ہونا یہ تو ابھی بہت دور ہے۔ صحیح کے مقابلے میں صحیح لے غیرہی، حسن لے ذاتی، حسن لے غیرہی اور ضعیف یہ سب شامل ہیں۔ اور جب وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ناواقف لوگ خود بھی مغالطہ کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح لے ذاتی ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ حدیث صحیح لے غیرہی، حسن لے ذاتی ہی یا حسن لے غیرہی ہو سکتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح نہیں ہے تو غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خلاصہ یہ کہ صحت کی نفی تو ضعف کو بھی مستلزم نہیں کہ ضعیف کہلائے وہ حدیث، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صحیح نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ضعیف ہی ہے، یہ بھی مستلزم نہیں ہے۔ اور پھر غلط و باطل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، صحیح نہیں ہے مطلب یہ کہ صحیح لے غیرہی، حسن لے ذاتی، حسن لے غیرہی یہ تو ہو سکتی ہے نا۔ اس صحیح ان سب سے اعلیٰ منزل کی حدیث ہے، صحیح لے ذاتی ہی وہ اعلیٰ منزل کی ہے۔ تو یہ حدیث صحیح لے ذاتی نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ حدیث صحیح لے غیری، حسن لے ذاتی، حسن لے غیری ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحت کی نفی تو ذوق کو بھی مستلزم نہیں، چاہے جائے کہ صحت کی نفی سے وضع یا بطلان کا حکم لگایا جائے۔ مناسب ہوگا کہ ہم یہاں پر حدیث کی بعض ضروری اقسام کی تعریفیں پیش کریں تاکہ حدیث دانی کا شور مچانے والے بعض نااہلوں کو ہوش آئے۔ تو ملاحظہ ہو، مرفوع حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، ان کو ذرا نام سن لو، ان کی تعریف سن لو تو ذہن کی بتی جل جائے۔ اور جو حدیث جاننے کا بہت جن کو گھمنڈ ہے، بہت حدیث چلاتے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ حدیثیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں ان کی۔ تو مرفوع جس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ موقوف جس حدیث میں صحابہ کرام کے اقوال، احوال اور تقریرات کا بیان ہو۔ مقطوع جس حدیث میں تابعین کے اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو۔ ابھی تک تو یہ سن رہے تھے کہ جس سرکار کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، یہاں صحابہ اور تابعین سب کی جو باتیں شامل ثابت ہوتی ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، ان سے بھی مسئلے بنتے ہیں۔ یہ محدثین کے اصول ہیں جن سے لوگ خبر نہیں رکھتے اور لوگوں کو بہکانے لگتے ہیں۔ متصل جس حدیث کی سند سے کوئی راوی ساکت نہ ہو۔ معلق جس حدیث کی سند کے شروع سے روایت کو حذف کر دیا جائے۔ مرسل جس حدیث کی سند کے آخر سے راوی کو ساکت کر دیا جائے، مثلا تابعی حضور سے روایت کرے اور صحابی کو چھوڑ دے، کیونکہ تابعی تو سرکار سے ملا نہیں ہے تو صحابی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ سرکار سے روایت کر رہا، تو یہ حدیث کیسی ہوئی؟ مرسل۔ منقطع دو سے زیادہ راویوں کو سند میں ایک جگہ سے یا دو راویوں کو متعدد جگہ سے چھوڑ دیا جائے، ابھی تو ایک چھوٹے تھے اب دو چھوڑ جائیں، نیچے والا دو لوگوں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ سرکار سے روایت کریں۔ مدرج متن حدیث میں راوی اپنا یا غیر کا کلام ملا دے۔ شاذ جس میں سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے۔ منکر جس روایت میں زیادہ ضعیف راوی کم ضعیف کی مخالفت کریں۔ معلل جس حدیث میں علت خفیہ قاعدہ ہو، مثلا حدیث مرسل کو موصولاً روایت کیا جائے۔ صحیح لذاتی ہی جس حدیث کے تمام راوی متصل، عادل، تام و ضبط ہوں اور وہ حدیث غیر شاذ اور غیر معلل ہو، وہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے۔ اس کوالٹی کی جو حدیث ہوتی ہے اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ باقی حدیثوں سے کے مقابلے میں یہ صحیح لذات ہی جو اس کوالٹی کی ہوتی ہے اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اس کا یہ مطلب کہ نہیں ہے کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں کہ کہہ دیا جائے کہ بھیا یہ حدیث مرسل ہے تو غلط ہے، صحیح کا لفظ تو آیا نہیں نا۔ اب مرسل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تابعی روایت کر رہا ہے صحابی کو چھوڑ کے سرکار سے، تو حدیث تو ہے لیکن کس کوالٹی کی ہے؟ اس کوالٹی کی نہیں ہے کہ بیچ والا راوی اس نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کو حدیث مرسل کہہ رہے ہیں۔
معلل، جس حدیث میں علت خفیہ قادحہ ہو، مثلا حدیث مرسل کو موصولاً روایت کیا جائے۔ صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ، جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذاتہ کی تمام صفات ہوں اور ضبط کی کمی تعدد طرق کے روایت سے پوری ہو جائے۔ حسن لذاتہ، جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا صحیح لذاتہ کی تمام صفات ہوں اور یہ کمی تعدد طرق سے پوری نہ ہو۔ حسن لغیرہ، جو حدیث صحیح لذاتہ کی ایک سے زیادہ صفات سے قاصر ہو لیکن یہ کمی تعدد طرق روایت سے پوری ہو جائے۔ ضعیف، جو حدیث صحیح لذاتہ کی ایک سے زیادہ صفات سے قاصر ہو اور تعدد طرق سے وہ کمی پوری نہ ہو، لیکن اگر تعدد طرق سے پوری ہو جائے تو یہی ضعیف حدیث جو ہے وہ کہاں ہو جائے گی؟ اوپر پہنچ جائے گی، یا تو صحیح لغیرہ ہو جائے گی یا حسن لغیرہ ہو جائے گی، اور اس سے دلیل پکڑنا صحیح ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہر ضعیف حدیث بیکار نہیں ہے، اس سے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ متروک، جس حدیث کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو۔ موضوع، جس حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس سے وضع فی الحدیث ثابت ہو، تو ایسی حدیث موضوع کہلائے گی کہ یہ راوی جو ہے اس سے ثابت ہے کہ یہ جو گھڑ کے روایت بیان کرتا ہے، تو اس کی دوسری حدیثیں بھی موضوع ہوں گی۔ غریب، جس حدیث کی سند کا کوئی راوی سلسلہ سند کے کسی شیخ سے روایت میں منفرد ہو۔ عزیز، جس حدیث کے دو راوی ہوں پھر سلسلہ سند کے ہر راوی سے کم از کم 2 شخص روایت کرتے ہوں۔ مشہور، جو حدیث 2 سے زیادہ طرق سے مروی ہو، یعنی سلسلہ سند میں کسی شخص سے بھی 3 سے کم راوی نہ ہوں اور یہ زیادتی حد تواتر سے کم ہوں۔ متواتر، جو حدیث ہر دور میں اتنے کثیر طرق سے مروی ہو کہ ان روایات کا توافق علی القسم عادتاً محال ہو۔ تو یہ ہوئی حدیث کی قسمیں، اس کی تفسیر کرنے بیٹھے تو گھنٹوں لگ جائیں۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ راوی کی مجروحیت اور وجوہ طعن کا تعلق سند سے ہوتا ہے۔ متن حدیث کا حکم دوسرے قرائن کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی صحیح حدیث کو ایک وضع راوی بیان کرے، بس اس سند کے اعتبار سے تو اس حدیث کو موضوع کہا جائے گا، لیکن فی نفس ہی وہ حدیث موضوع نہیں کہلائے گی۔ البتہ جب کسی حدیث کی سند میں کوئی وضع راوی ہو اور اس حدیث کا متن کسی طریقے سے بھی ثابت نہ ہو تو وہ حدیث مطلقاً موضوع کہلائے گی، اور ایسی موضوع سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ہوئی پینڈنگ میں ڈالنے والی حدیث، اور نہ ہی بغیر بیان وضع کے اس کا بیان کرنا جائز، بلکہ اسے حدیث کہنا بطور مجاز ہے، حقیقت میں یہ حدیث ہی نہیں۔ اسی طرح حدیث ضعیف میں بھی ضعف کا حکم باعتبار سند کے ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صحیح حدیث کو ایک ضعیف راوی بیان کرے، کوئی ضعیف راوی ہے لیکن صحیح حدیث کو بیان کرے، تو اس مذکورہ ضعیف راوی کی اس سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف کہلائے گی، مگر متن حدیث کا یہ حکم نہیں ہوگا کہ جو حدیث کا متن ہے وہ بھی ضعیف ہو جائے، ایسا حکم نہیں ہوگا۔ اور جب کسی حدیث کو متعدد ضعیف اسناد سے بیان کیا جائے تو وہ قوی ہو جاتی ہے، جس سے حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ درود شریف پڑھیے۔ یہاں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ احادیث سے جو بعض مسائل اور احکام ثابت ہوتے ہیں جن کا تعلق حلت اور حرمت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ 4 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ، جیسے توحید و رسالت۔ نمبر 2 عقائد ظنیہ، جیسے انبیاء کی ملائکہ پر فضیلت اور قبر کے احوال۔ عقائد قطعیہ کے اس بات کے لیے حدیث متواتر ہونا چاہیے۔ ابھی جو کوالٹی بتائی تھی کہ اس قسم کی جو حدیث ہوگی وہ حدیث متواتر کہلائے گی، اور جو حدیث متواتر ہوگی اسی سے ہی عقائد قطعیہ ثابت ہوں گے۔ عام ازیں کے تواتر لفظی ہو یا معنوی، اور عقائد ظنیہ، اس کے اس بات کے لیے اخبار احاد کافی ہیں کہ ایک حدیث بھی اگر صحیح مل جاتی ہے، خبر واحد بھی اس کے لیے کافی ہے اس قسم کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور نمبر 3 احکام، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اس بات کے لیے حدیث صحیح ہونی چاہیے، حدیث صحیح لذاتہ والی جیسا بتایا گیا، یا کم از کم یہ کہ وہ حدیث حسن لغیرہ سے کم نہ ہو۔ اور
بعض صورتوں میں احتیاط کے پیش نظر احکام میں بھی ضعیف روایات کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، حضرات محدثین، فقہا اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا مستحب ہے۔ اب اگر کوئی ضعیف حدیث اور اس میں کہا جاتا ہے کہ